الدرس السابع، الدرس السابع، یہ طفل کا معنی ہوتا ہے بچہ، طفل کا معنی ہوتا ہے بچہ، طفلۃ مانے بچی، اب مانے باپ، مانے ماں، صدیق مانے دوست، ضعیف مانے کمزور، ضعیف مانے بوڑھا، و مانے اور، کاف کا معنی بنتا ہے تمہارا یا تمہاری۔ اب جو ہے نا کیا ہے کہ ہم، جی جی عمران بھائی تھوڑا سا ذرا اسٹارٹنگ تو شروع فرمایا جے۔ اچھا جی، الدرس السابع، ساتواں سبق، طفل کا معنی بچہ، طفلۃ کا معنی ہے بچی، اب کا معنی باپ، کا معنی ماں، صدیق کا معنی ہے دوست، ضعیف کا معنی ہے بوڑھا، وا مانے اور، کاف مانے تمہارا۔ اب طفل و طفلۃ یعنی بچہ اور بچی، اب اس کو آپ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے آخر میں کاف ملائیں گے تو یہ بن جائے گا طفلوں کا، طفلوں کا مانے تمہارا بچہ، اور طفلاتوں کا مانے تمہاری بچی۔ اس کے بعد پھر ابن اور ام، اب یہ ابن اور ام جو ہے نا یہ اسماء ستہ مقدرہ میں سے ہیں، یہ ہم آگے چل کر جو ہے نا کیا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ جیسے نیچے انہوں نے یہ ہمیں ایک جو ہے نا کیا ہے کہ طریقہ بتایا ہوا ہے کہ دیکھو یا متقدم ملائیں گے ہم تو یہ بن جائے گا ابی، ابی مانے میرا باپ، ابو کا مانے تیرا باپ، ابو ہو مانے اس کا باپ، ابو زید مانے زید کا باپ، امی مانے میری ماں، امو کا مانے تیری ماں، امو ہو مانے اس کی ماں، امو زید مانے زید کی ماں۔ اب آگے جملہ بنتا ہے ھذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے، ھذا صدیقوں کا، یہ تمہارا دوست ہے، ھذا ضعیف، یہ بوڑھا ہے، ھذا طفلہ، یہ اس کا بچہ ہے، ھذہ طفلۃ زید، یہ زید کا، یہ زید کی بچی ہے۔ اب مانے باپ، اور و مانے اور، مانے ماں، و مانے اور، طفل مانے بچہ، و مانے اور، طفلۃ مانے بچی۔ ھذا طفل صغیر، یہ چھوٹا بچہ ہے، ھذہ طفلۃ صغیرۃ، یہ چھوٹی بچی ہے۔ اس کے بعد آگے سابق، اب یہ جو ہے نا یہ یہاں پر ضعیف کا انہوں نے ضعیف کی انہوں نے تصویر دی ہے تو ہم کہیں گے کہ ھذا ضعیف، ھذا ضعیف کہیں گے۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بچی کی تصویریں ہم کہیں گے ھذہ طفلۃ، اور یہاں پر بھی جو ہے نا کیا ہے کہ بچی کی تصویریں ھذہ طفلۃ، آگے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بچی اور بچہ ہے دونوں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر جو ہے یوں کہیں گے ھذا طفل و ھذہ طفلۃ، یہ بچہ ہے اور یہ بچی ہے۔ اس کے بعد پھر ہے تلک قرۃ، تلک قرۃ، ذالک ضعیف، اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ بھائی یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ اب ذالک طفل و تلک قرۃ و تلک طفلۃ، اور یوں جو ہے نا کیا ہے کہ آگے ذالک طفل، ذالک کتاب و ذالک طفل، اور یہ ہے ھذا محفظ، ھذا محفظۃ، اور اس کے بعد ھذہ دوات۔ باقی یہ جو اردو سے عربی ہے وہ انشاءاللہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہم سبق کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی ہم دہرائی کرتے ہیں۔ یہ آج آپ کا سبق جو ہے نا کیا ہے کہ ہو گیا کس کا، اس کا شرح انشاء العربیہ کا، اور اب جو ہے نا کیا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اس کا کیا کہتے ہیں اس کو، ظرف بہائی، ظرف بہائی کے آگے گردان ہے، جیسے آپ نے زارہ میں پڑھا تھا نا، اس کے بعد اب آگے ہے ضرب، یعنی فعل ماضی مجہول کی گردان، وہ پہلے تھی فعل ماضی معلوم کی گردان، اب کیا ہے یہ فعل ماضی مجہول کی گردان، یہ بالکل سیم اسی کی طرح ہے جیسے پہلے یہ تھے، کون سی تھی، ماضی مطلق معلوم کی تھی، اب یہ ہے شرط کبیر فعل ماضی مجہول، صرف اس میں پہلے حرف پر ضمہ ہے، دوسرے حرف پر کسرہ ہے، اور آخری حرف پر فتح ہے۔
پہلے کیا تھا فعل ماضی معلوم میں کیا تھا کہ پہلے حرف پر بھی پتہ تھا، دوسرے حرف پر بھی پتہ تھا، تیسرے حرف پر بھی پتہ تھا، لیکن یہاں پر تھوڑا معاملہ جو ہے نا کیا ہے کہ تھوڑا سا مختلف ہے، تھوڑا سا ہلکا، زیادہ نہیں ہے یہ آگے پھر ہم جی پڑھیں گے۔ عمران بھائی اپنا کتاب شو نہیں ہو رہی سکرین دے اتنے؟ اچھا شو نہیں ہو رہی؟ نہیں جی بالکل نہیں ہوئی، جڑی کتاب تسی نویں شروع کی وہ ذرا برابر بھی سٹارٹنگ تو شو ہی نہیں ہوئی۔ اچھا اچھا ابھی شو کرتے ہیں جی، ابھی شو کرتے جی یہ ذرا شفقت فرما کے سٹارٹنگ تو شروع فرما دیا جی۔ ہیں۔ ہاں جی ہاں ٹھیک۔ جی ابھی شو ہو گئی؟ نہیں جی عمران بھائی اجے نہیں شو آن شروع ہوئی جی اب ہے، شو ہوئی ہے۔ اب ہم جو ہے نا کیا ہے کہ یہ پڑھ رہے ہیں فعل ماضی مجہول کی گردان پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا فعل ماضی معلوم کی گردان پڑھی تھی، جیسے کل مفتی صاحب نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر کے آنا، جن طلباء نے یاد کیا ہے تو اس کو تو فائدہ ہوگا، جن نے یاد نہیں کیا تو وہ کوشش کریں کہ یاد کریں۔ تو آپ تمنا مائک فٹ کر دیں۔ ابھی جو ہے کیا ہے کہ ہم نے پڑھا تھا، پہلے کیا پڑھا تھا کہ ضربہ یہ فعل ماضی مطلق معلوم کی گردان ہے۔ اب یہ جو فعل ماضی مطلق ہے اس سے فعل ماضی مطلق مجہول بنتی ہے، تو بنانے کا طریقہ ہم انشاءاللہ جو ہے کیا ہے کہ آگے پڑھیں گے، لیکن آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر تھوڑا سا یہ مختلف ہے۔ وہ فعل ماضی معلوم کی گردان نہیں تھی، ضربہ ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا۔ اب یہ اس کی طرح بن جائے گی، جیسے ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ گردانیں آپ جیسے جتنی یاد کریں گے نا اتنا ہمارا فائدہ ہوگا۔ اگر ہم جو ہے نا کیا ہے کہ یاد نہیں کریں گے تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ آگے چل کر ہمیں بڑی مشکل پیش آئے گی، بہت زیادہ مشکل پیش آئے گی۔ تو اس لیے مشکل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا کیا ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ آگے آپ اور سبق پڑھیں یا پھر اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے یاد کریں گے؟ اچھا یہ میں نے سوال پوچھنا ہے کہ ٹوٹل کتنی گردانیں ہیں؟ تو یہ تقریباً جو ہے نا یہ جو آپ نے پڑھا تھا 12 اقسام، جی جی 12 اقسام، فعل ماضی کی گردان، فعل ماضی معلوم مجہول، فعل مضارع معلوم مجہول، اس کے بعد اسم فاعل، اسم مفعول، فعل جہت معلوم مجہول ہے۔ اس طریقے جی سے جو ہے نا کیا ہے کہ امر فعل نفی معلوم مجہول، یہ تقریباً گردانیں جو ہے نا آپ ملا کر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ 24-25 گردانیں بنتی ہے، بڑی بڑی۔ اچھا ہاں یہ جو ہے نا تو کیا ہے کہ یہ تو جو ہے پھر میں کہہ رہا ہوں پھر یاد کریں اس کو پھر ہم لوگ یہ فیل اچھا ایک اور بات آپ کو عرض کر دوں کہ یہ دیکھو نا، اگر آپ نے ماضی کی اور مضارع کی آپ نے گردان یاد کر لی نا تو باقی ساری گردان اسی کی طرح ہے۔ اچھا نہیں سمجھ یہ بات؟ جی اگر آپ نے ماضی اور جو ہے نا کیا ہے کہ مضارع کی گردان آگے مضارع کے آنے والی ہے، اگر آپ نے وہ یاد کر لی تو پھر آپ کو کوئی جو ہے نا کیا ہے کہ دقت پیش نہیں آئے گی۔ جی عمران بھائی یہ اپنا جی جی سکرین تے جڑا نا نال جڑا نا کتاب اگے پیچھے نہیں ہو رہی، بس ایک جگہ تے جم کے کھڑی ہے۔ نہیں میں آپ نہیں کرتا پہ، میں تو جمائی ہوئی ہے، میں اس کر کے کہہ رہا ہوں کہ بھئی اگر آپ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں، مضارع کی گردان پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو پڑھا دوں، اور اگر آپ یہ جی کہتے پڑھا ہیں دو تو بہتر ہے تاکہ کئیاں نو مطلب لفظ زبر زیر دے ذرا کئی دفعہ نہیں سمجھ آندی۔ نہیں آپ میری بات نہیں سمجھے، میں جی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ماضی کی گردان اچھی طریقے سے یاد ہے تو پھر آگے والی گردان میں آپ کو پڑھا دوں، اور اگر اچھی طریقے سے یاد نہیں ہے ماضی کی گردان تو میں کہتا ہوں کہ اس کو اچھی طرح یاد کریں۔ نہیں یاد تو نہیں جی صحیح طرح سے۔ ہاں تو یہی بات ہے نا کہ اگر سارے دوست ایگری ہیں تو میں آگے پڑھا دیتا ہوں۔ نہیں جی پہلے نہیں یہی پہلے یاد کر یاد کر لیتے ہیں، پہلے ہاں آئی تھنک وہی اس کو بات۔ پکا کر لیتے ہیں، اس کو ہاں بالکل پکا کر لیں گردان کو، پھر آگے چلیں، بہتر رہے گا، ہاں فائدہ ہوگا۔ جی جی اب اگلی کتاب کی طرف چلیں۔ جی میں جی کہتا ہوں جی جی اگلی کتاب جو ہے نا کیا ہے کہ ہم جو ہے نا کیا ہے کہ چلتے ہیں نحمید کی طرف۔ اگلی جو ہے نا کیا ہے کہ ہم چلتے ہیں نحمید کی طرف۔ نام امیر۔ ہاں جی اگلے ہم جو ہے نا کیا ہے کہ نحمید کی طرف چلتے ہیں، تو یہ جو نحمید ہے وہ ایک منٹ ذرا۔
اب نامیر شو ہو گئی ہے؟ جی نظر آ رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا شہزادہ خان کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی اچھا اس میں عرض کرنا تھا کہ ماضی کے گردان جو ہے نا ماضی معروف اور مجہول دونوں کو جو ہے نا پکا کرنا چاہیے، اور ایسا پکا ہونا چاہیے کہ جو ہے نا اگر استاد صاحب کوئی بھی چیزیں پوچھیں تو وہ بھی ہمیں آنا چاہیے ڈائریکٹ. تو ہاں وہی وہی تو میں عرض کر رہا تھا. جی وہ بعض اوقات رٹا لگا لیتے ہیں تو یعنی لائن میں تو 14 سیکھیں پورے یاد ہو جاتے ہیں، لیکن اگر درمیان میں سے پوچھ لیا جائے کوئی سیکھا تو پھر وہ مشکل ہو جاتی ہے. اچھا میرے خیال میں ابھی ہم نے سبق جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا اب اس کے بارے میں یہ آ گئے سوالات. سوالات جو ہے نا کیا ہے کہ کئی دن کو یاد ہے ذرا جو ہے کیا ہے کہ ہم سوالات پوچھنا چاہیں گے، ٹھیک ہے نا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں حماد قریشی صاحب اگر ہمیں سن رہے ہیں تو بتائیں کہ اسم کی کتنی اور کون کون سی علامات ہیں؟ حماد قریشی صاحب. اچھا جی عثمان شمس صاحب. جی یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ناو میر کا میں نے یہ کل دہرائی نہیں کی تھی، اس کی میں وہ گردان یاد کر رہا تھا سرد بائی کی. چلو تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو جتنا مجھے یاد ہے کہ اسم کی علامتیں جو ہوتی ہیں نا وہ شروع میں الف لام آتا ہے، معرف باللام بن کے جو آتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. پھر تنوین آتی ہے، مطلب دوہری حرکت ہوتی ہے، دو زبر دو زیر دو پیش، وہ بھی اسم ہوتا ہے. جو مضاف بن کر آتا ہے کسی جملے میں وہ بھی اسم ہوتا ہے. جو بطور مبتدا بن کر آتا ہے مطلب جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہوتی ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے. اور ٹھیک ہے. جی یہ اتنی مجھے یاد ہے اس کی علامت. شاہ صاحب سید طاہر صاحب سید طاہر شاہ صاحب سن رہے ہیں؟ چلو شہزادہ خان آپ نے سنایا نا ابھی. جی مدینہ لبیک. فعل کے پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ فعل کی پہچان میں اس میں یاد نہیں ہے مجھے جو ہے نا معذرت. رفیق عباسی صاحب. جی شاہ صاحب آپ بتائیں کہ فعل کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ کا مائک میوٹ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے گزارش کی تھی میں ہوں ذرا سر انگریز انگورے ڈاکٹر وغیرہ ہے تو میں ابھی سب سنان سے میں سن رہا ہوں، میں سنان سے سر جانا وہ سارے ڈاکٹر اچھا نرس پر ہیں چلو چلو تو کوئی نہیں. میں نے یاد کیا میں نے، لیکن میں ادھر ماحول ہوتا نا کہ سارے انگریز ڈاکٹر نہیں سارے ادھر ہیں نرس. اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو صحت و آمین عطا جزاک فرمائے. اللہ. بس پھر یہ سنتے رہیں آپ، یہ بھی بہت ہے. اچھا جی رفیق عباسی صاحب سن رہے ہیں؟ مکھن پہلوان صاحب. مکھن پہلوان صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بتائیں کہ فعل کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ فعل کے شروع میں قد ہو، جیسے قد ضربا، یا تو فعل کے نام لفظ کے شروع میں سوفا ہو، جیسے سوفا یعلمون، یا ہاں جی تین ہو سیضربون. بس اتنا ہی. اچھا جی. اچھا یہ ابھی نا میں ابھی باری باری پوچھوں گا. سوال نمبر 4 ہے کہ درج ذیل کلمات میں سے اسم فعل اور حرف کو ان کے علامات کی روشنی میں الگ کریں. تو سب سے پہلا میرا سوال ہے شہزادہ خان صاحب سے کہ آپ بتائیں کہ الرحمن یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ اسم ہے، اس میں الف لام آ رہا ہے شروع میں ہی اسم ہوگا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی مکھن پہلوان صاحب آپ بتائیں کہ الاتار یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟
ہاں جی الاتار یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ الاتار اسم، اس کی کیا نشانی ہے؟ حرف کے شروع میں الف یا لام ہو تو اسم ہوگا۔ ہاں بس ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا کیا ہے کہ ایاز صاحب آپ بتائیں گے، ایاز صاحب آپ بتائیں گے کہ یہ فاتحہ یہ کیا ہے؟ ایاز صاحب فاتحہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ایاز صاحب۔ چلو قربان صاحب آپ بتائیں۔ جی عمران بھائی یہ حرف ہے۔ فاتحہ یہ حرف ہے، اسم ہے یا فعل ہے؟ یہ نہ کیونکہ نہ یہ نہ اسم ہے نہ فعل ہے، یہ حرف ہے کیونکہ نہ یہ اب دونوں علامات میں سے کوئی بھی نہیں پایا جا رہا ہے، اس لیے یہ حرف ہے۔ یہ فعل ہے۔ فاتحہ فاتحہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ ابھی ہمیں نہیں پڑھا ضاربہ، جی ضاربہ نہیں پڑھا ہم نے، ضاربہ فعل ماضی نہیں پڑھا ہم نے۔ ضربہ فعل ماضی، فتح فتح فتحوا فتحت فتحتا فتحنا، ٹھیک ہو سمجھ گیا۔ آئی؟ ٹھیک ہے۔ اچھا جی اب کون بتائے گا یہ فی جو ہے نا، جس کو آئے وہ ہاتھ اوپر کرے صرف بس۔ یہ جو فی ہے، فی یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ جی عثمان شمس صاحب۔ جی یہ فی جو ہے یہ حرف ہے کیونکہ اس میں کوئی اسم اور فعل کی علامت نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی اب جس کو آئے وہ ہاتھ اوپر کرے۔ یہ حسین یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے حرف ہے اسم ہے؟ عثمان شمس صاحب کے علاوہ اور کوئی ہاتھ اوپر کرے جس کو آتا ہو۔ جی شہزادہ خان۔ جی مدینہ یہ اسم ہے، اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے۔ شاباش شاباش۔ اچھا محمد کرامت صاحب جو ہے نا کیا ہے کہ یہ مجھے نئے لگ رہے ہیں، ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ جو مدرسۃ کبیرۃ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ کرامت صاحب سن رہے ہیں؟ نہیں، چلو حماد قریشی صاحب۔ حماد قریشی صاحب چلو یہ نا قربان آپ بتائیں قربان۔ جی اپنا جی یہ اسم ہے جی، 2 زبر 2 زیر اور 2 تنوین۔ ہاں ٹھیک ہے۔ سیقول جی سیقول یہ فعل ہے جی۔ چلو جی ہم آگے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سبق نمبر 3، سبق نمبر 3 یہ ہے کہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا یہ جو مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب مناسب۔ اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ بھائی مرکب بنائی کی دونوں جگہوں کو مبنی بالفتح پڑھا جاتا ہے سوائے اثنا عشرہ کے، اور آپ نے مرکب مناسب میں یہ پڑھا تھا کہ اس کی پہلی جلد کو مبنی بالفتح اور دوسری کو مورب پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ مورب اور مبنی کی جو بات تھی یہ چونکہ اس وقت آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تھی، اب یہاں سے جو ہے نا کیا ہے کہ مورب اور مبنی کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اب مورب کیا ہے اور مبنی کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں پہچاننے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آخری حرف کے اعتبار سے کلمات عرب کی 2 قسمیں۔ یہ جو آخری حرف ہے نا، اس پر کبھی تنوین آتی ہے، کبھی اس پر ضمہ آتا ہے، کبھی اس پر نصب آتا ہے، کبھی اس پر کسرہ آتا ہے، کبھی اس پر جر آتا ہے۔ بالفرض اس میں حالات بدلتے رہتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا آخر بدلتا بھی نہیں ہے، جیسے ہا اولا ہے، ہا اولا ہمیشہ ہا اولا رہے گا۔ اب اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ بھئی مورب کی تعریف بتاتے ہیں کہ مورب وہ کلمہ کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، جیسے جاءنی زیدن۔ اب دیکھو کہ یہاں پر زیدن آیا، عامل آیا رفع دینے والا، تو یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ بن گیا مرفوع بن گیا، جیسے جاءنی زیدن۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر رأیت زیدن، اب دیکھو یہاں پر زیدن ہو گیا، پہلے تھا جاءنی زیدن، اس
کے بعد پھر ہو گیا رأیت زیدن، اور اس کے بعد پھر بن گیا مررت بزید۔ اب دیکھو کہ دال جو زید کی دال ہے نا، اس پر پہلے رفع آیا، پھر اس پر نصب آئی، پھر اس پر رفع آیا۔ اب یہ رفع کیوں آیا، یہ نصب کیوں آئی، اور یہ جر کیوں آئی؟ کیونکہ یہاں پر جو عامل ہے نا یہ تین، اب عامل آپ نے نہیں پڑھا، عامل کی بس۔ ہاں جی قربان میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی وہ بس پہلے ہی میٹ سیجیے اپنا جی جزاک اللہ۔ اچھا شہزادہ خان صاحب آپ کا بھی ہاتھ اوپر ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ پہلے کا ہی تھا جو ہے نا، شاید آپ نے شاید نوٹ نہیں کیا پہلے۔ ٹھیک ہے، چلو چلو، تو اب آپ سنیں، ابھی بھی ہاتھ آپ کو اوپر ہے، چلو خیر ہے، ٹھیک ہے، چلو جب سنیں ذرا۔ مورب کی تعریف کہتے ہیں کہ مورب وہ کلمہ کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے۔ اس کو آپ یوں بھی کہیں، عامل کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی وہ اس کو اختیار ہوتا ہے وہ اس کو رفع دے، یعنی اگر رفع والا عامل ہوگا تو اس کو رفع دے گا، اور اگر نصب والا عامل ہوگا تو اس پر منصوب پڑا جائے گا، اور اگر جو ہے نا جر والا عامل ہوگا تو اس کو جر دے گا۔ اب دیکھو جاءنی زید میں یہ جو جا ہے نا، یہ جا، یہ زید کو رفع دینے والا، یہ جو مرفوع عامل ہے یہ اس کو رفع دینے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور رأیت زیدن میں جو رأیت ہے یہ جو ہے نا یہ فعل ہے، اور یہ زیدن کو نصب دینے والا ہے، تو اس لیے ہم نصب کر رہے ہیں۔ اور مررت بزیدن میں یہ جو باہر پہ جار ہے یہ اس کو کسرہ دے رہی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو کسرہ پڑھ رہے ہیں۔ اب سنو ذرا، کہتے ہیں ان مثالوں میں جاء، رأیت اور با عامل ہے، زید المعرب ہے، ضمہ اعراب ہے، اور دال محل اعراب ہے، یعنی جس پر اعراب آئے اس کو محل اعراب کا مطلب ہوتا ہے اعراب کی جگہ، محل اعراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعراب کی جگہ۔ محل اعراب کا مطلب ہوتا ہے محل مانے جگہ، اعراب مانے اعراب، محل اعراب مانے اعراب کی جگہ، اور جو اعراب جو آخر میں جو حرکت ہوتی ہے نا اس کو اعراب کہا جاتا ہے۔ اب جو ہے نا کیا ہے کہ مبنی کی تعریف کہتے ہیں، مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، چاہے عامل مرفوع آ جائے، چاہے عامل رافع آ جائے، چاہے عامل ناصب آ جائے، چاہے عامل جار آ جائے، بس وہ ایک ہی حالت میں رہے، بس اس کو کہتے ہیں مبنی، یعنی جو اپنی جو ٹکا رہے، ایک ہی بات پر ٹکا رہے، بس اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ ادھر ادھر جو ہے نا کیا ہے کہ ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو مبنی کی تعریف کرتے ہیں، وہ کلمہ کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جیسے ہا اولائے۔ اب یہ جو ہے نا یہ حالت رفعی اور نصبی جد میں بدلتا نہیں۔ کیسے نہیں بدلتا؟ اب یہاں پر انہوں نے مثالیں نہیں دی ہیں، لیکن آپ جو ہے نا پیچھے ورک میں جائیں گے تو نیچے شاید آپ کو مثالیں مل جائیں۔ دیکھیں وہ یہ جہاں پر عنصر گھوم رہا ہے نا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں، جاءنی ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، اور مررت بہؤلاء، یہ ایک ہی حالت میں ہے۔ ہؤلاء اس پر یہ کسرہ ہے، رأیت میں بھی کسرہ ہے، اور بہؤلاء میں بھی کسرہ ہے۔ اگر آپ پیچھے دیکھیں کہ زیدن یہاں پر یہ مرفوع ہے، اور زیدن میں یہاں منصوب ہے، بے زیدن میں جو ہے کیا ہے کہ یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہؤلاء جو ہے نا یہ مبنی ہے، چاہے اس پر حالت، چاہے اس پر عامل رافع آ جائے، اس پر عامل ناصب آ جائے، عامل جار آ جائے، اس نے نہیں بدلنا۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ اس نے بالکل نہیں بدلنا۔ اس کے بعد اب فائدہ بتاتے ہیں کہ فائدہ تمام حروف، تمام جتنے بھی حروف ہیں نا، اب یہ اسم، فعل اور حرف، اس میں سے معرب اور مبنی کی پہچان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تمام حروف معانی مبنی ہیں، حروف جتنے بھی کلام عرب میں ہیں نا، جتنے بھی حروف کلام عرب میں ہیں سارے کے سارے مبنی ہیں۔ شہزادہ خان صاحب آپ کے ہاتھ اوپر ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں کہ نہیں حضور یہ پہلے کے ہی ہیں، میں نے نہیں کیا ابھی تک۔ بہت سارے، مطلب آپ نے بہت سارے کیا، اور یہ بار بار جو ہے کہہ کے جا رہا ہے مجھے جو ہے نا بکری جی۔ کرامت صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ چلیں جی آگے چلیں۔ اب کہتے ہیں اچھا یہ اگر یہ میری آواز سب کو آپ کو آ رہی ہے تو آپ ایک مرتبہ ہینڈ ریس کریں تاکہ مجھے پتہ چل جائے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ تمام حروف جو ہے نا، تمام حروف معانی مبنی ہیں، اور افعال میں سے فعل ماضی، فعل امر حاضر معروف، اور فعل مضارع کے وہ صیغے بھی جن کے آخر میں نون جمع مؤنث، نون ضمیری یا نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ ہو مبنی ہوتے ہیں۔ کرامت صاحب آپ اپنے مائک میوٹ کر دیں، پلیز خیال رہے
یہ کرامت صاحب آپ اپنی مائک میوٹ کریں. جی جی یہ خیال رہے, میں نے کہا آپ کا مائک کھلا ہوا ہے, آپ مائک میوٹ کر دیں, مائک کو بند کر دیں, آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. نیز خیال رہے کہ اسم غیر متمکن مبنی ہے اور اسم متمکن جب ترکیب میں واقع ہو مورب ہے. اب یہ اسم غیر متمکن کیا ہے, اسم متمکن کیا ہے, یہ ابھی اس کی آگے چل کر یہ جو بحث ختم ہوگی اس کے بعد اسم متمکن اسم غیر متمکن کی بحث چلے گی. اچھا جی, اسم متمکن جب ترکیب میں واقع ہو مورب ہے اور فعل مضارع بھی مورب ہے جب نون جمع مؤنث و نون تاکید سکین خالی ہو. خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ ان دو چیزوں یعنی اسم متمکن مورب مع الغیر اور فعل مضارع مذکور کے سوا کلام عرب میں کوئی کلام مورب نہیں ہے, بلکہ ان کے علاوہ تمام کلمات مورب ہیں. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ پورے کلام عرب میں مورب کی صرف دو قسمیں, ایک اسم متمکن جب ترکیب میں واقع ہو, دوسرا فعل مضارع جب اس کے آخر میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید کا نہ ملا ہوا ہو. تو جہاں تک آپ کا یہ جو ہے نا ایک سبق پورا ہوتا ہے, آپ جو ہے نا کہے کہ اس کے بارے میں اگر آپ کو سوال یا بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ قربان بھائی ہوں یا جو بھی ہوں, جس وقت آپ مجھے کہیں گے پھر یہ مجھے ہم جو ہے نا کہیں گے کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو 24 گھنٹوں میں آپ کو جو بھی ٹائم ملے 1 بجے کے علاوہ, یعنی صبح 8 بجے سے لے کر میں پڑھانا جاتا ہوں, 1 بجے کے بعد آپ جو مجھے کہیں گے نا, جیسے کہیں گے میں انشاءاللہ کوشش کر کے آپ کو ٹائم دوں گا, اور اس میں میں خفا بھی نہیں ہوں گا. جو بھی دوست جو چیز سمجھنا چاہیں جس کو کوئی سمجھ میں نہ آئے تو جو ہے نا آپ مجھے بتا دیا کریں کہ چونکہ مفتی صاحب کا حکم ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بھائی ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں, جو کوئی سمجھ میں نہ آئے بات تو آپ ان کو سمجھا دیا کریں. انشاءاللہ میں جو ہے نا کہ آپ سے وہ کیا کہتے ہیں اس کو خفا بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو ابھی ہم چلتے ہیں دوسرے سبق کی طرف, اور یہ 3 اسباق ہمارے ہو گئے ہیں, 3 سبق ہمارے ہو گئے ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں. قرآن پاک کا ترجمہ, اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ عربی ہم نے پڑھ لیا ہے, ریاض الصالحین پڑھنی ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے کیا کہتے ہیں قانون شریعت پڑھنی ہے. قانون شریعت جو ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مام بھائی مفتی صاحب کدھر ہیں, خیریت ہے مفتی صاحب آج؟ مفتی صاحب آج تھوڑے کسی کام سے مصروف ہیں. اچھا ٹھیک. اچھا, آپ کو یہ جو میں پڑھا رہا ہوں آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات اس کی؟ کیا صاحب؟ جی عمران بھائی, میں سن رہا ہوں, میں تو انشاءاللہ دوبارہ میں رہوں گا, انشاءاللہ کچھ چیز نہ ہوئی تو پوچھ لوں گا. میں سن رہا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو یہ سبق جو میں پڑھا رہا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ ہم جو ہے نا کیا ہے کہ یہ میں یہ کتاب کھول لوں. یہ قانون شریف کھل گئی جی. یہ معرفت القرآن ہے. قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے نا. اچھا معاف کیجیے گا کہ مجھے تھوڑا بہت نا کمپیوٹر تھوڑا کم چلانے آتا ہے, اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ تھوڑی تاخیر کی معذرت. میرے خیال ہے ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, ہے جی جی بالکل یہی سے. ہاں, ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی
अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम। और इसका माना है कि ए याकूब की औलाद, याद करो मेरा वो एहसान जो मैंने तुम पर किया, और वो ये कि मैंने तुम्हें उस सारे ज़माने पर फजीलत अता फरमाई, और उस दिन से डरो जिस दिन कोई जान किसी दूसरे की तरफ से बदला न दी। ये जो है ना, ये जो यहाँ पर खास करके ये दलील पकड़ते कहते हैं कि डरो उस दिन से कि जिस दिन कोई भी यानी जान किसी का बदला नहीं बनेगी। ये असल में है आम आदमियों के लिए, ये है असल में आम आदमियों के लिए। बिल्कुल हम आम हैं, जिस तरह हम ये इंसान है जानी क्या है कि वो अपने गुनाहों में डूबे हुए होंगे, तो उस दिन जो है क्या है कि कोई भी जान किसी के काम में नहीं आएगी। लेकिन जो अल्लाह ताला के वली हैं, जो अल्लाह ताला के नबी हैं, उस दिन जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए के नीचे होंगे। और उस दिन जो है ना क्या है कि हमारा ये एतकाद है कि उस दिन जो है ना ये हमारी सिफारिश भी करेंगे, ठीक है ना, उस दिन हमारी ये इंशाल्लाह सिफारिश भी करेंगे। बाकी ये जो कहते हैं कि जी हमारा जो है ना क्या है कि कुछ भी नहीं है, तो इंशाल्लाह उनकी कोई शफाअत नहीं की जाएगी। आगे जी अल्लाह तबारक व तआला फरमाया वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन वला युक़बलु मिनहा वला हुम युनसरून, और न कोई सिफारिश मानी जाएगी और न उससे कोई मुआवजा लिया जाएगा और न उनकी मदद की जाएगी। युनसरून, अब ये युनसरून ये नासरा से निकला है, नासरा नसरा नसरू नसर नसरता नसरना नसर नसर तुमा नसर तुम नसर नसर तुमा नसर तुम नसर तो नसरना। जी कुर्बान साहब, आप अभी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा जी आगे चले। उसके बाद फिर वइद नज्जयनाकुम मिन आल फिरऔन, और याद करो जब हमने तुम्हें फिरऔनियों से निजात दी जो तुम्हें बहुत बुरा अज़ाब देते थे, तुम्हारे बेटों को ज़िबा करते थे और तुम्हारी बेटियों को जिंदा छोड़ देते थे, और उसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। और याद करो जब हमने तुम्हारे लिए पहाड़ दरिया को फाड़ दिया तो हमने तुम्हें बचा लिया और फिरऔनियों को तुम्हारी आंखों के सामने गर्क कर दिया। और याद करो जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा फरमाया, फिर उसके पीछे तुमने बछड़े की पूजा शुरू कर दी और तुम बाकी ज़ाहिर थे। फिर उसके बाद हमने तुम्हें माफ़ी अता फरमाई ताकि तुम शुक्र अदा करो। वइज़ आतैना मूसल किताब, और याद करो जब हमने मूसा को किताब बता दी और हक और बातिल में फ़र्क करना ताकि तुम हिदायत पाओ। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या कौम इन्नकुम ज़लमतुम, जब हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम जो है क्या है कि ये जो है दूर पर चले गए थे, तो अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की थी कि मुझे आप दिखाएं। तो अल्लाह तबारक ने फरमाया लन तरानी, मूसा तो मुझे नहीं दे सकता। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तजल्ली फरमाई तो वो 40 दिन तक वहीं पर पड़े रहे। तो 40 दिन जब जो है क्या है कि अपनी कौम में वापस नहीं, तो उसके बाद जब उसकी उनकी कौम जो है वो बछड़े की उसने पूजा शुरू कर दी थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बिइत्तिखाज़िकुम इज्ला फतूबू इला बारिकुम फक़्तुलू अनफुसकुम। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपनी जानों पर जुल्म किया, लिहाजा अब अपने पैदा करने वाले की बारगाह में तौबा करो। और हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम की जो उम्मत थी उसमें उनकी जो तौबा कबूल होती थी, वो तौबा किस तरह होती थी? वो तौबा यूँ होती थी कि वो अपने आप को कत्ल करते थे, अपने आप को कत्ल कर डालते थे, कत्ल करते तब जाकर उनकी तौबा कबूल होती थी। लेकिन अल्लाह का हम पर बड़ा एहसान है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हमारे लिए बड़ी एक जो है क्या एक आसानी रखी है। कोई कितना भी गुनाहगार क्यों हो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आकर तौबा कर अल्लाह तबारक व तआला तौबा को कबूल करता है। तो उन्होंने कहा तुम अपने लोग, तो उन्होंने कहा कि अपने पैदा करने वाले की बारगाह में तौबा करो, यूँ कि तुम अपने लोगों को कत्ल करो, ये तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक तुम्हारे लिए बेहतर है।
کہ اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نہیں پکڑ لیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے نا کیا ہے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک جو ہے نا کیا ہے کہ ہم آپ کے نبی نہیں مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ جو ہے نا کیا ہے کہ آزمائش ڈالی کہ ان پر جو ہے نا کڑک آ گئی اور جو ہے نا کیا ہے کہ وہ وہاں پر پڑے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمایا۔ پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم فکر کرو، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو ضیاء بنا دیا، سایہ بنا دیا، اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے۔ خیال میں یہ رکوع سے اوپر تو نہیں ہو گیا؟ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ یہاں تک جو ہے نا کیا ہے کہ ہم روک لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے نا کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اب آگے دوسری کتاب ہے ہماری جو ہے نا کیا ہے کہ دوسری کتاب ریاض الصالحین ہے۔ تو یہ کوئی طالب علم بتائے گا کہ کل میں جو ہے نا یہاں سبق میں موجود نہیں تھا کہ یہ کہاں سے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ پڑھنا ہے؟ کوئی ہے کسی کے ذہن میں ہے؟ جی 323 ہے پیج نمبر 323 جی۔ تو میں نے یہ میں نے گروپ میں ڈالا تھا واٹس ایپ کے، تو یہ اس میں دیکھ لو کل میں نے ڈالا تھا۔ 323 حدیث شریف ہے نا؟ جی ریاض الصالحین کا پیج نمبر اس کا 323، پیج نمبر 323 ہے۔ جی جی پیج نمبر 323۔ یہ 25 آ گیا، یہ 34 آ گیا ہے، یہ یہاں سے جی جی یہیں سے۔ اس کا جو باب ہے نا، کوئی دوست جدا ہو کر رخصت ہو رہا ہو تو اسے وصیت کرنا، یہ نیچے باب ہے اس کا 323 پہ باب۔ 323 پر جی یہ کوئی دوست جدا ہو کر رخصت ہو رہا ہو تو جی اسے وصیت کرنا ہے۔ جی یہ ہے نا؟ جی یہی بات۔ کوئی دوست جدا ہو کر رخصت ہو رہا ہو تو اسے وصیت کرنا، اس کے لیے دعا کرنا اور اس سے اپنے لیے دعا کرنے کے لیے کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اسی دین کی وصیت کی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا، بس نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ کیا تم موجود تھے جب حضرت یعقوب کو موت آئی تو جب کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ کہنے لگے ہم اسے پوجیں گے جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد کا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے، ہم اس کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں۔ اب حدیث شریف ہے، حدیث شریف کے سلسلے میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اہل بیت کے عزت افزائی کے باب میں گزر چکی ہے۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو
تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد وعد و نصیحت کے ضمن میں فرمایا اما بعد آگاہ ہو جاؤ اے لوگوں میں ایک انسان ہوں قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اسے قبول کر لوں، یعنی وصال کی طرف آپ نے اشارہ کرنا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اور جو ہے نا کیا ہے کہ دوسری جو ہے نا کیا ہے کہ حدیث، ہدایت اور جو ہے نا کیا ہے کہ روشنی ہے۔ بس اللہ کی کتاب کو پکڑو، مضبوطی سے تھامے رکھو۔ چنانچہ آپ نے قرآن سے تعلق قائم کرنے پر خوب رغبت دلائی، پھر فرمایا اے میرے اہل بیت، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ یہ حدیث شریف جو کیا ہے کہ یہ طویل ہے، کہتے ہیں کہ یہ پہلے گزر چکی ہے۔ اور دوسری حدیث شریف ہے حضرت ابو سلمان مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عمر نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 20 دن تک آپ کے پاس رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رحیم اور نرم دل تھے۔ آپ نے محسوس فرماتے ہوئے کہ ہمیں گھر لوٹنے کا اشتیاق ہے۔ فرمایا کہ تم نے اپنے گھروں میں کیا چھوڑا ہے؟ ہم نے سب کچھ بتا دیا۔ آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، وہیں رہو اور ان لوگوں کو اسلام کی تعلیم دو، اچھی باتوں کا حکم دو، اور فلاں وقت میں فلاں نماز اور فلاں وقت میں فلاں نماز پڑھو۔ جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے ایک شخص اذان کہے اور وہ شخص امامت کرائے جو سب سے بڑا ہو۔ اب اس کے بعد بخاری کی ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ اچھا جی، اب یہ قولہ رحیمہ رفیقہ، یہ کہتے ہیں یہ فا اور کاف کے ساتھ بھی مروی ہے اور دونوں کافوں کے ساتھ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ رقی کاف بھی مروی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کی اجازت طلب کی، آپ نے اجازت مرمت فرمائی اور فرمایا میرے بھائی دعا میں ہمیں نہ بھجانا۔ آپ نے ایسا کلمہ فرمایا کہ اس کے مقابلے میں مجھے پوری دنیا کے مل جانے پر بھی مسرت نہ ہوئی۔ اور ایک روایت میں کہ فرمایا کہ میرے بھائی ہمیں بھی دعا میں شریک کر لینا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا۔ اور حضرت صالح بن عبداللہ بن فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص سفر کا ارادہ کرتا تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ قریب ہو جاؤ میں تمہیں رخصت کروں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رخصت فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تیرے دین، امانت اور خاتمہ اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جہاں تک آپ کا جو ہے نا کیا ہے کہ یہ سبق ہو گیا، انشاءاللہ اب جو ہے نا یہ 726 سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کل جو ہے نا کیا ہے کہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا کیا ہے کہ ہمارا جو سبق شروع ہوگا وہ سبق ہے ہمارا قانون شریعت۔ قانون شریعت جو ہے قانون شریعت آ گیا اسکرین پر، آ گیا قانون شریعت؟ جی آ گیا۔ اچھا یہ بھی اس کے بارے میں بھی کوئی دوست رہنمائی کرے، کیونکہ کل نیٹ یہاں پر بہت پرابلم تھا میرا بھی۔ 43 پیج نمبر ہے، 43 یہ ولی کو نبی سے افضل ماننے کا حکم جی 43 ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا۔
یہ 34 ہے، یہ 34 ہے۔ یہ ہے جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، یہاں سے نا، جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں یہاں سے نا۔ جی میں ذرا یہ چیک کر لوں ذرا، میں نے یہ ان صحیح میں پیج نمبر بعض نکالا ہیں جی، میں یہ چیک کر لوں۔ جی جی کوئی اور اس کی تصدیق کرے گا؟ یہ 43 ہے نا پیج نمبر، کل 43 تک ہی پڑھا تھا ہم نے۔ کوئی دوست جن کے تصدیق کر دے۔ شہزادہ خان صاحب آپ بتائیے۔ جی میں نے میرے پاس یہ ہارڈ کاپی بھی پڑھی ہوئی ہے، کل میں نے سبق یہیں تک مار کیا، جی یہیں تک پڑھا تھا، موت اور قبر کا بیان یہاں تک پڑھا تھا۔ اچھا جی، اچھا، جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں ان میں بعض کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہے بن جائیں۔ شریر بدکار جن کو شیطان کہتے ہیں، یہ آدمی کی طرح عقل اور روح اور جسم والے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے جیتے مرتے اور اولاد والے ہوتے ہیں۔ ان میں کافر، مومن، سنی، بد مذہب ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ ان میں بدکاروں کی تعداد بنسبت آدمی کے زیادہ ہے۔ جن کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ جن اور شیطان وادی کی قوت کا نام ہے کفر۔ موت اور قبر کا بیان۔ کس وقت ایمان لانا بیکار ہے، ہر شخص کے اوپر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے، اور اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اس لیے اسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں رہتی ہے۔ یہ خیال رہے کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا بھیڑیا ہو، پودے میں، یہ ساری کی ساری غلط ہے، اس کا ماننا بھی کفر ہے۔ اسی کو آواگون اور تناسب کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو ہندو ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو کیا کہتے ہیں، اس کو ایک مرتبہ جب آدمی مر جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اس آدمی کو 7 جنم، مطلب 7 مرتبہ وہ آدمی پیدا ہوتا ہے، وہ روح جو ہے 7 مرتبہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ اس طرح کہنا یہ جو ہے کفر ہے۔ ان کا موت کیا ہے؟ کہتے ہیں موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر روح مٹ نہیں جاتی بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے؟ کہتے ہیں ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر ایک روح کے لیے الگ جگہ مقرر ہے، قیامت آنے تک وہیں رہے گی۔ کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے اور کسی کی اعلیٰ علیین میں، اور کسی کی زمزم شریف، کسی کی جگہ اس کی قبر پر ہے، اور کافروں کی روح قید رہتی ہے، کسی کی چاہے برہوت میں، کسی کی سجین میں، کسی کی اس کی مرگھٹ یا قبر پر۔ اب یہ جو ہے نا کیا ہے کہ انہوں نے یہ جو نمبر دیا ہے، یہ مجھے جو ہے نا کہ یہ چاہ برہوت ایک مقام کا نام ہے، یعنی کسی کی جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں قید ہوتی ہے، کسی کی سجین میں قید ہوتی ہے، سجین بھی یہ جہنم کا نام ہے، اور جو ہے نا کیا ہے کہ مرگھٹ بھی ایک جہنم کا نام ہے۔ جی شہزادہ خان صاحب، آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ آپ